السلام علیکم۔ تازہ ترین جو صورتحال ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران، جو جنگ جاری تھی، گریٹ برٹن کے میڈیا کے مطابق اور جو باقی انگلش میڈیا ہے، عالمی میڈیا جو ہے، اس کے مطابق ابھی ایران نے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب پہ میزائلوں سے حملہ کیا ایران نے۔ تقریباً اگر کوئی 10 میزائل تھے تو اس میں سے 3 وہاں پہ پہنچے ہیں، وہ گرے ہیں، وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اسرائیل نے اپنے تمام شہریوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں محفوظ مقامات کے اوپر رہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلیں، روشنیاں بند ہیں وہاں کی۔ اور حملے کے نتیجے میں یقیناً نقصان ہوا ہوگا، لیکن وہ باتیں ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ میزائل جا رہے ہیں، گر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی نقصان نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ پاکستان کے بعد ایران دوسرا ایک اسلامی ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، جس کے پاس ایسے میزائل اور چیزیں ہیں جو اگر ایران کی جانب سے بمشکل وقت میں اگر ان کو استعمال کرنا پڑے تو یہ پورے ریجن کے لیے خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ اب اسرائیل کی جانب سے ایک بیان آیا، ان کی ٹیون تھوڑی سی چینج ہوئی۔ وہ تبدیلی یہ آئی کہ ہم ایران کے جو عوام ہیں، جو پبلک ہے، ان کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کہ اسرائیل جو ہے وہ تاثر دے رہا ہے کہ ہم ایران کی عوام کے خلاف نہیں ہیں، ہم جو وہاں پہ ایک مخصوص گروپ ہے اس کے خلاف ہیں، یعنی کہ جو حکومت ہے، چونکہ وہ ریلیجیس ہیں تو جو لبرلز ہیں ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ جیسے سیریا کے اندر اسرائیل اور امریکہ نے مل کے وہاں پہ رجیم چینج کیا تھا، اپنی مرضی کا بندہ بٹھا دیا جس کو پہلے آئیسس کا بندہ کہتے تھے، تو اب اسی طرح سے جو لبرل ہیں ایران کے اندر ان کو بٹھا دینے کی کوشش ہوگی، اور ایران کے اندر سے ہی ہو سکتا ہے کہ عوام کو ایران ہی کی حکومت کے خلاف کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن اب تک پہلے دھمکیاں تھیں اور اب پریکٹیکلی جب ایران حملہ کر رہا ہے تو ایسی صورتحال میں عین ممکن ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی ایٹمی تجربات بھی کر گزرے۔ تو جب ایران کا اپنا کچھ نہیں رہے گا، مان لیتے ہیں یہ لوگ ریلیجیس ہیں، جب آپ ان کو ہٹا دیں گے، ان کو مار دیں گے، جب ان کو پتہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہوگی، تو پھر ان میزائلوں کا رکھ کے تو انہوں نے اچار نہیں ڈالنا۔ تو ایسی صورتحال میں اب امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ خطرے کی بات ضرور ہے کہ ہم نے تو ان کو ڈیمولش کرنے کے لیے چیزیں کی ہیں، ہم نے تو ان کا ایئر بیس تباہ کیا، ان کے آرمی چیف کو شہید کر دیا، باقی لوگ شہید ہو گئے، سائنسدان شہید ہو گئے۔ تو ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے۔ اگر وہ انتظار کرتے رہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی تو پھر ایران کا زیادہ نقصان ہوگا۔ ایران کی بات ہو رہی ہے تو ایران کے پاس یہی ہے ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کس حد تک کرتے ہیں۔ تاہم جو تازہ ترین اپڈیٹ ہیں اس کے مطابق ایران نے اسرائیل کے اوپر جو ہیں وہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ نقصانات کیا ہیں وہ جو ہی چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو ان چیزوں سے باخوبی باخبر رکھیں گے۔